چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیتا ہے وہ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر تھا بادشاہ مغلیہ دور کا آخری بادشاہ، اس سے کسی نے پوچھا کہ تم نے اپنی زندگی کے اندر وقت کو کیسا محسوس کیا، وقت کو کیسے پایا؟ تو بہادر شاہ ظفر کہنے لگا کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر وقت کو صرف اتنا محسوس کیا ہے جتنا ایک دروازے سے داخل ہو کے دوسرے دروازے سے نکل رہا اللہ، کہ پیدائش کے دروازے سے داخل ہوا ہوں اور موت کے دروازے سے باہر نکل گیا ہوں، بس میں نے اتنا اپنی زندگی کے اندر وقت کو محسوس کیا۔ اتنا وقت ہے انسان کے پاس کہ وہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اس کو موت آ جاتی ہے۔ اور ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم اپنی زندگی کے اندر بھولے ہوئے ہیں، اپنی زندگی کے اندر بھولے ہوئے ہیں۔ آدھی زندگی ہماری آرزو کے اندر گزر رہی ہے، ہم نے یہ بھی بنانا ہے، یہ بھی بنانا ہے، اتنا مال اکٹھا کرنا ہے، اتنا گھر بنانا ہے، اور آدھی زندگی جو ہے وہ بناتے ہوئے گزر جاتی ہے، اور جب اس کو دیکھنے کا رہنے کا موقع آتا ہے تو دیر میں موت آ جاتی ہے، موت آ جاتی ہے۔ تو ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے کہ جس کا آج اور کل برابر ہے وہ خسارے کے اندر ہے، جس کا آج اور کل برابر ہے وہ خسارے کے اندر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جس بندے نے کل نیکیاں کی اور آج بھی اتنی نیکیاں کی وہ خسارے کے اندر ہے، کہ کل 10 نیکیاں کی تھی آج بھی 10 نیکیاں تو وہ خسارے کے اندر ہے۔ کامیاب کون ہے کہ جس نے کل 10 نیکیاں کی آج 15 نیکیاں کی۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ جس کا کل اور آج برابر ہو گیا وہ خسارے کے اندر ہے۔ لیکن ہمارا کیا معاملہ ہے کہ کل کوئی نیکی کی ہوگی، آج ہمارا دن گناہ کے اندر گزرا ہے۔ تو کامیاب کون ہے کہ جس نے کل 10 نیکیاں کی آج 11 نیکیاں کی، 12 نیکیاں کی، کہ کل سے زیادہ نیکیاں جو کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو اللہ رب العزت نے والعصر کی قسم اٹھائی ہے کہ مجھے قسم ہے عصر کے وقت کی، تو یہ جو عصر کا وقت ہے یہ اسی وقت کی قسم ہے۔ اور اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے عصر کے وقت کی اس لیے قسم اٹھائی ہے کہ دن کا جو اختتام ہوتا ہے وہ عصر کے وقت ہونا شروع ہو جاتا ہے، سورج جو ہے وہ عصر کے بعد غروب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو انسان سارا دن محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تو شام کو عصر کے وقت عمومی طور پہ کام کاج بند ہو جاتے ہیں، چھٹی ہو جاتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ انسان سارا دن جو محنت مزدوری کرتا ہے، شام کو وہ جو پیسے اکٹھے کرتا ہے، اپنی مزدوری اکٹھا کرتا ہے، وہ مزدوری اکٹھی کر کے جب وہ گھر کے اندر جاتا ہے ان کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے لے کے جاتا ہے، مزدوری لے کر جاتا ہے، تو گھر والے بڑے خوش ہوتے ہیں، گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر وہی انسان سارا دن کچھ نہ کرے، کوئی محنت نہ کرے اور خالی آج گھر جائے، تو وہ شرمندہ ہوتا ہے کہ میں گھر والوں کو جا کے کیا منہ دکھاؤں گا۔ تو حضرت امام حسن بصری اس کی فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت عصر کے وقت کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہے کہ اے انسان، کہ عصر کے وقت کی قسم، کہ وقت گزر رہا ہے، عصر کے وقت جو ہے وہ شام ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اے انسان وقت گزر رہا ہے، تو تو اگر خالی ہاتھ میری بارگاہ کے اندر آئے گا تو کس منہ سے آئے گا؟ تو اگر خالی ہاتھ میری بارگاہ کے اندر آئے گا تو کس منہ کے ساتھ آئے گا؟ کہ سارا دن اگر ہم گناہوں کے اندر گزاریں گے، اللہ کی نافرمانی کے اندر گزاریں گے، تو جب موت کے بعد اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں گے تو کس منہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں گے؟ تو اللہ رب العزت اس لیے وقت کی قسم اٹھا رہا ہے کہ ہمیں احساس دلانے کے لیے کہ ہم اپنی زندگی کو پچھلے جو بھی گزر کے آگے، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، جتنے بھی آپ بیٹھے ہیں، ہمیں یہاں پر بیٹھ کے لیے تیار کرنا چاہیے کہ کم از کم اگر بندہ نیکی نہیں کر سکتا تو گناہ تو نہ کرے۔ اگر ہم نیکی نہیں کر سکتے تو کم از کم ہمیں گناہ بھی نہیں کرنا چاہیے، گناہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔
اگر بات نہیں مان رہے تو نافرمانی کیوں کریں؟ نافرمانی کیوں کریں؟ حضرت مولانا نون ایک مثال دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک بادشاہ تھا، اس کی لوگ تعریف کر رہے تھے، اس کے لیے اشعار، جو شاعر تھے وہ اشعار لکھ کے لائے، کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے، کوئی اس کی شان بیان کر رہا ہے، تو وہ ان کو انعام و اکرام تحائف دے رہا تھا. تو پاس سے ایک بالکل فارغ آدمی، اس نے کہا کہ بالکل غریب سا تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ آج بڑا لوگوں کے اندر انعام و اکرام بانٹ رہا ہے، تو میں بادشاہ کو ایسا کون سی چیز، ایسا کون سا تحفہ دوں کہ بادشاہ مجھے بھی انعام دے. اس کے پاس ایک چھوٹا سا ٹوٹا ہوا شیشہ تھا، وہ لے کر بادشاہ کے پاس حاضر ہوا اور بادشاہ کو کہا کہ میں آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا. بادشاہ نے وہ شیشہ جو تھا وہ پکڑا، اس سے وہ لے کر اس کو اپنے کمرے کے اندر رکھ دیا، اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو محل کے اندر چھوڑ دو، اور صبح تک اس کے پاس قائم ہے، یہ محل کے اندر سونے جواہرات اکٹھے کر لے، سونا اکٹھا کر لے، جو جتنا یہ مال اکٹھا کرنا چاہتا ہے یہ ساری رات کے اندر وہ مال اکٹھا کر لے، صبح یہ جتنا مال اکٹھا کر لے گا اسے دے کے محل سے باہر نکال دے گا. اب وہ بڑا خوش ہوا کہ میرے پاس ساری بات ہے، اور اس کے لیے محل کے سارے دروازے کھول دیے گئے کہ تم جس کمرے کے اندر جانا چاہو تم جا سکتے ہو. اب وہ محل کے اندر جب اس کو عشاء کی نماز کے بعد داخل کر دیا گیا، اب وہ کمرے کھولتا ہے، محل کی شان و شوکت دیکھتا ہے، کبھی کسی کمرے کے اندر، کبھی کسی کمرے کے اندر. اس نے کہا کہ ابھی ساری رات پڑی ہوئی ہے، تو جب ایک کمرے کے اندر داخل ہوا تو اب بادشاہ کا محل تھا، ادھر بستر لگا ہوا تھا، وہ بڑا آرام دہ بستر تھا. جب وہ اس کے اوپر بیٹھا تو اس کو بڑا آرام محسوس ہوا، نیند آنی شروع ہوئی. اس نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد اٹھوں گا، سونا جواہرات اکٹھے کروں گا اور لے کے جو ہے نا وہ چلا جاتا. اب وہ اس کے اوپر لیٹا اور اس کو نیند آئی اور وہ سو گیا. ادھر وہ بستر پر سو رہا ہے اور قسمت اس پر رو رہی ہے. وہ سو گیا. اس کو جاگ اس وقت آئی جب فجر کی اذان کی آواز اس کے کانوں کے اندر پڑی. فجر کی اذان ہو گئی، سپاہیوں نے آ کر اس کو اٹھایا، انہوں نے کہا کہ بھئی تیرا وقت ختم ہو گیا ہے، چل محل کے باہر نکل. اس نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا وقت دو، میں تھوڑے بہت سونا جواہرات کرتے کر. انہوں نے کہا کہ نہیں، تیرے پاس فجر کی اذان تک کا ٹائم تھا، اب تیرا ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو محل سے باہر نکل. تو مولانا نبی فرماتے ہیں کہ انسان کا بھی یہی حال ہے. اللہ، انسان کا بھی یہی حال ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اپنے حکم ماننے کے لیے، لیکن انسان غفلت کی نیند سو رہا ہے. وہ دنیا کے اندر مگن ہے. ہمارا کیا ماننا ہے؟ ہم نیکی